سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار، آمد سرکار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین، جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے ان سب کو انجینئر حمیر میمن کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور ربیع الاول ٹرانسمیشن وائس آف میمن کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب نے اٹھائی۔ جناب ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار، محبت اور عقیدت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں بھی انہوں نے کبھی حضور کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی دوسرے بچوں کی طرح لہو و لعب کی مشاغل میں مصروف پائے گئے۔ ایک بار عرب میں جب بہت قحط سالی ہو گئی اور کفار مکہ نے سوچا کیوں نہ بتوں سے فریاد طلب کی جائے، تو ایک حسین و جمیل بوڑھے نے کہا کہ جناب ابو طالب جو کہ ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے ہیں اور اس وقت کعبے کے متولی اور سجادہ نشین ہیں، ان سے فریاد طلب کی جائے۔ لہٰذا تمام سرداران عرب جناب ابو طالب کی بارگاہ میں تشریف لائے اور ان سے فریاد طلب کی کہ اگر قحط سالی دور نہ ہوئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، لہٰذا آپ دعا کیجئے کہ بارشیں برسیں۔ جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے اور آپ کو کعبے کے ساتھ بٹھا دیا۔ جب وہ دعا میں مصروف ہو گئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر یکا یک بارشیں برسنا شروع ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کر آسماں جن کو سوئے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پہلا تجارتی سفر جناب ابو طالب کے ہمراہ کیا۔ جب آپ ملک شام کے شہر بصرہ پہنچے تو وہاں پہ راہب نے جناب ابو طالب کو بتایا کہ اس بچے میں نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں، لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنا سارا سامان اسی جگہ بیچ کر اپنے وطن مکہ معظمہ لوٹ جائیں۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے وہیں اپنا سارا سامان فروخت کیا اور مکے کی طرف لوٹ گئے۔ 25واں سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت عرب کی ایک نہایت ہی شریفہ، پاکیزہ، طاہرہ اور بہت ہی مالدار خاتون جناب خطیۃ الکبریٰ ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ان کا تجارتی سامان ملک شام لے جا کر فروخت کر سکے۔ مکہ معظمہ کے اس دور میں کہ جب برائیاں اپنے عروج پر ہیں اور برائی کو برائی تصور نہیں کیا جاتا، اس اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ماہ کامل کی طرح چمک رہی تھی، لہٰذا انہوں نے حضور کے ہاتھوں اپنا سارا مال فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنا غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملک شام میں ان کا مال فروخت کر کے آئے تو وہ اپنے گھر کے بالا خانہ میں بیٹھ کر قافلے کی آمد کا منظر دیکھنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں جو آپ کے اوپر سایہ فگن رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے غلام سے جب تجارتی احوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جیسا صادق، امین اور راست باز شخص آج تک نہیں دیکھا، لہٰذا خطیۃ الکبریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ سرکار کریم نے جب یہ پیغام اپنے چاچا کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس پیشکش کو
قبول کیا اور پھر آپ جناب ابو طالب اور اپنے دوسرے چاچا کے ہمراہ حضرت خطیۃ الکبریٰ کے گھر گئے اور وہاں پر آپ کا نکاح ہوا، جو کہ جناب ابو طالب نے پڑھایا، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رشتہ ازواج میں منسلک ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی۔ ان تمام ازواج مطہرات کو ہمارا سلام۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ جس طرح گزری، ان کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے ساتھ آج ایوان میں موجود ہیں انتہائی محترم شخصیت جن کا تعلق دربار سلطانی سے ہے، اور آپ صدیق آباد میں ایک اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں، جناب کامران سلطانی صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں انتہائی خوشگلو نعت خواہ جناب حمزہ قادری، اور آج ہمارے مہمان خصوصی دادا بھائی فارماسیوٹیکل کے چیئرمین جناب بلال دادا بھائی صاحب۔ علامہ صاحب، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ دل جوئی کی، حسن سلوک کیا، اور ازواج نے جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا، خاص طور پر خطیۃ الکبریٰ نے جو ابتدائی دور میں آپ کا ساتھ دیا، ان تمام احوال کو آپ کیا دیکھتے ہیں، اور آج کے دور میں ایز اے کپل میاں اور بیوی اس سے کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام والحمد والصلاۃ۔ آپ کا سوال جو آپ کی تمہید تھی بہت ہی خوبصورت، آپ نے جامع تمہید اس بات پہ باندھی جو حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے باندھی۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کائنات میں تمہارے لیے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں بہترین نمونہ ہے، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، چاہے وہ سماجی معاملہ ہو، چاہے وہ ازدواجی معاملہ ہو، چاہے وہ حیض دوست کا معاملہ ہو، حیض رفاقت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل، کیونکہ انسان اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھیں کہ انسان کی ذات بہت پستی میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پستی سے اور عیوب سے پاک ہے، تو اب کوئی ایسا رابطہ چاہیے، کوئی ایسا ذریعہ چاہیے جو ان دونوں کو ملا دے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی ڈائریکٹ ہمیں مین پاور سے پہنچانے کے لیے PMT کی ضرورت پڑتی ہے سمجھانے کے طور پر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انبیاء کو بھیجتا رہا، مسلسل انبیاء آتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف گامزن کرتے رہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل جو اہل عرب کا زمانہ تھا وہ ایک دم جاہلیت کے، مکمل جاہلیت کے اندر وہ غرق ہو چکا تھا، حتیٰ کہ ایک صحابی جب ایمان لے آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ فرمایا، 2 واقعے ایسے مجھے یاد آتے ہیں جو اسلام سے قبل تھے، ایک تو وہ ہے جسے سن کے میں یاد آتا ہے تو بڑا ہنستا ہوں، دوسرا وہ جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ فرمایا ایک وقت وہ ہے کہ میں دوران سفر تھا اور جس بت کو میں پوجا کرتا تھا، اور اس بت کو جب مجھے بھوک لگی تو اس بت کو، آٹے کے بت کو میں توڑ کے کھا گیا، تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں اس کو پوجا کرتا تھا جس کو میں توڑ کے کھا گیا جو اپنے آپ کو بھی بچا نہ سکا۔ اور دوسرا وہ واقعہ کہ جب میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا تھا اور میری بیٹی میرے ساتھ چل رہی تھی، اور جب ایک قبرستان کے قریب پہنچی اور وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی اور بابا کر رہی اور اپنا مٹی ڈال لے کے بابا جان میرے ساتھ کھیل لیں، اور اسے میں نے اسی وقت جو ہے اللہ اکبر زندہ درگور کر دیا۔ تو جب یہ واقعہ اس نے بیان کیا تو رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کس قدر جاہلیت کا زمانہ تھا، عورتوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ سب کے لیے مشعل راہ، سب کے لیے رہنما، سب کے لیے رحمت بن کے آئے، کہ عورتوں کو ایسے حقوق دیے گئے۔ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ازواجہ امہاتہم، کہ جو نبی کی ازواج تمہاری ماں ہیں، اللہ اکبر، کہ اے نبی کی زوجہ تم اور لوگوں کی عورتوں کی طرح نہیں، عورتوں کو یہ مقام، یہ رول ماڈل دے دیا، اللہ اکبر۔ اسلام تو عورتوں کے لیے حقوق اور نظام اور ضابطہ لے کر آیا، یعنی اسلام نے ہی تمام حقوق عورتوں کو دیے۔ اگر آپ دیگر ادیان کو پڑھ لیں، تمام ادیان کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یہ چیلنج ہے، کسی بھی دین کے اندر اتنے حقوق کسی بھی خواتین کے لیے نہیں جتنے اسلام نے دیے، جتنا عفت کا درس، جتنا اسلام میں عفت کا درس، احترام کا درس دیا۔ آپ دیکھیں کہ اب ہم یہ شکوہ کرتے ہیں اسلام نے دیا کیا، عورتوں کو پردہ دیا، تو آپ دیکھیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کی قدموں کے تلے جو ہے جنت کو رکھ دیا گیا، یعنی اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی ماں کے آگے بولے،
لیکن شرط یہ ہے کہ دین اسلام کے دائرے میں رہ کر جو چلے گی تو اس کو تمام تر عزت و احترام مل جائے گا. تو اب آپ دیکھیے جس طرح کہ ہم سیدۃ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ازدواجی معاملے میں کیسی تھی. پہلے تو آپ حضور کی ذمہ داریوں کو دیکھ لیں کہ بار نبوت آپ کے کندھوں پر ہے اور کس قدر مصائب تکلیف اور کس قدر آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں اور کس قدر مصائب اور تکلیفوں کا سامنا بھی آپ کو. اور آج ہم لوگ دیکھیں کہ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے, تھوڑی ذمہ داریاں آ جائے تو ہمارا گھر پہ کیا کردار ہوتا ہے کہ ہم ایسا احسان عظیم گھر والوں پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ بس ساری کائنات کا پانی اور مشکلات ہم پہ ڈال دی گئی. لیکن وہاں نبوت ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے, لیکن پھر بھی آقا دو جہاں کا عمل اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ دیکھیں, اپنے ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اپنے اصحاب کرام کے ساتھ دیکھیں تو اللہ اکبر کہ ہر کسی کو لگتا ہے مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہا ہے. اور آپ کی مبارک شان کے بارے میں, آپ کی شان مبارک کے بارے میں مختلف روایتیں موجود ہیں. جس طرح امام احمد, ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل جو حضرت خدیجہ, اللہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل جو خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں. تو حضور آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, جہاں جہاں آپ کو کفار تکلیف دیا کرتے تھے تو سیدہ فاطمہ آپ کے لیے تسکین کا سامان بنتی, آپ کو تسکین دیتی. تو ایک اسلامی خواتین کے لیے آپ خدیجہ کبریٰ رول ماڈل ہیں کہ جب تکلیف آئیں تو اب باوفا بیوی کیا ہوتی ہے کہ اپنے ہسبینڈ, اپنے شوہر کا ساتھ دے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے. یہاں کے تنگ حالات آئیں تو اس پر ایک دم ٹوٹ پڑے کہ بھائی تم نے میرے لیے کچھ کیا ہی کیا. تو یہ وفادار بیوی کی نشانی نہیں ہے, ورنہ شوہر جو ہے نہ چاہتے ہوئے حرام کے قریب جائے گا. اور اسی طرح کہ بھائی اگر کبھی زوجہ کی طبیعت ناساز ہے یا کوئی اس کے جو ہے معاملات خراب ہے تو آپ اس کے ساتھ کبھی جوئی کیے. جس طرح حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تک فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر زوجہ سوئی ہو تو اسے تکلیف دینا منع ہے. اس قدر عورتوں کو حقوق دیے, گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا, خود ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو ہر اعتبار سے رسول اللہ کے ازدواجی زندگی, یہ تو وقت مختصر ہے تو ہم روشنی مکمل طور پر ڈال نہیں سکتے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ 7 سمندر بھی نچوڑ دو راہ میں تو یا محمد آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. یعنی 7 سمندر بھی حضور کی راہ میں نچوڑ دیا. اعلیٰ حضرت کا آپ دیکھ کے فرماتے ہیں نا کہ اے مالک و مولا میں کیا کہوں تجھے, کہتے جاتے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, آخر میں تھک جاتے فرماتے لیکن رضا نے ختم سکون اس بات سے کر دیا خالق تبن دخل کا آتا کہوں تجھے. عادت کہتے بس اب یہاں پر بات ختم ہو گئی بس. تو یہ حضور کی شان اور رحمت ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بہت ہی سوشل ایکٹیویٹی بھی ہیں, پھر آپ کا ایک ہارزن بھی بہت بڑا ہے, ظاہر سی بات ہے بزنس کر رہا ہوتا ہے تو انسان بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے. آج کل معاشرے میں کمپرومائز اور سیکریفائس کی جو ویلیوز تھی ہمارے یہاں پہ وہ میاں بیوی کے درمیان ختم ہو چکی ہیں. بہت زیادہ جھگڑے بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے, بچوں پہ اس کا برا اثر ہو رہا ہے. اس سارے چیزوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح علامہ صاحب نے ساری بات ماشاءاللہ کرتی ہے, اور آج جو موجودہ جو حالات ہیں ان کے اندر تو جو سب سے بڑا جو میجر جو اس وقت یہ امپیکٹ ہے وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی کا ہے. آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے جب پہلے یہ ٹی وی نہیں تھے اور جب یہ موبائل نہیں ہوتے تھے لوگوں کے پاس, تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے, کھیلتے تھے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہر کسی کے پاس موبائل آ گیا, کوئی بچہ باپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. بچے جو ہیں فیملی جو ہے ایک ہی گھر پہ رہتے ہوئے دور ہو گئی ہے, دوری بہت زیادہ ہو گئی ہے. کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا کا. یعنی ہم موبائل کے ذریعے لندن میں تو بات کر سکتے ہیں لیکن برابر کمرے میں باپ سے بات نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ نے بالکل 100% کہا کہ یہی بات ہے کہ بالکل نہیں ہے. اور ہر بندہ جو ہے وہ آپ کہتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کے پاس پوچھو ٹائم کہاں ہے, تو سارا کا سارا ٹائم کیا ہے اس کا موبائل پر ہے یا پھر وہ گیم پہ, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہو چکا ہے. بالکل, لہٰذا اعتماد کا رشتہ کم ہو رہا ہے. بچے ڈرتے ہیں کہ باپ سے کیا ڈسکس کریں, باپ اپنی پریشانی ڈسکس نہیں کر سکتا. تو وہ اعتماد جو ٹرسٹ تھا وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے فیملی میں. بالکل ایسے ہی. اور جو فیملی جب ٹوٹتی ہے تو خاندانی ویلیوز جب ٹوٹتی ہے تو پھر انسان کا حشر وہی ہوتا ہے جو یورپ کی سوسائٹی کا, کہ پھر آپ کچھ بھی کرتا پھر آپ کو کوئی دیکھیں. آپ اگر آپ یورپ پہ اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں سوسائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ یورپ میں بڑھ گئی ہے جی. اور اب جو ہے اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر بھی آ گیا. پاکستان کے اندر بھی سوسائڈ کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ بڑھ گیا ہے. اور آپ پوچھیں ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی سے پوچھیں کہ یہاں پہ کیا پریشان ہے یار, میری اولاد نافرمان کیوں ہے, کہ یار ہم نے بچپن سے ہی کیا کر دیا, موبائل ہاتھوں میں دے دیا. اور موبائل جب دے دیا, ماں کو کام کرنا ہے, یار بچہ رو رہا ہے, ماں نے کہا یار موبائل لے لو, موبائل سے اپنا کام کرو. تو اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ جو موبائل جب بچے کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے تو اس کو جو ہے بس وہ کہتا ہے بس میرے لیے میری پوری دنیا اب سے موبائل لی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا بلال بھائی کہ ہسبینڈ اور وائف رات کو ایک کمرے میں موجود تو ہیں
لیکن ذہنی طور پہ آپس سے ڈسکنیکٹ ہے. وہ گھنٹوں موبائل یوز کر رہا ہے, وہ گھنٹوں موبائل یوز کر رہی ہے. تو جب بات نہیں کریں گے تو پھر مسائل کس طرح شیئر ہوں گے اور ہم اس کا ادراک کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت ہی اچھی بات کی. ناظرین, موبائل یوز ہمیں ضرور کرنا چاہیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ وقت ہمیں اپنے خاندان کو فزیکلی وقت دینے کی بہت ضروری ہے. جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کو فزیکلی وقت نہیں دیں گے, اعتماد نہیں کریں گے, مسائل ڈسکس نہیں کریں گے, تو وہ آپس میں دوسرے کا ساتھ کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ یہ ہم گفتگو کا مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن کیوں نہ ابھی ہم ایک روحانی اور وجدانی کیفیت بھی شامل کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی خوشگلو ثنا خواں جناب حمزہ قادری صاحب. تو سر کیوں نہ قصیدے سے ہی آغاز کیا جائے. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا آئی کہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو, مبارک ہو شاہ گردو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید کونین و ثقلین. محمد سید کونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فضل عالم بادشاہ انس و جان, سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر, تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے شاہ دیے محترم, آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا, واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
خلق یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند الحلول حادث الاممی۔ ناظرین، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے خود کر لیا کرتے تھے، اکثر اپنے کپڑوں پر پیبند لگایا کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنے نالین مبارک کی مرمت بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے ازواج کے ساتھ برتاؤ رکھا، جو حسن سلوک رکھا، اس کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام پریشانیوں سے آزاد ہوں تو ہمیں اپنی ازواج کو، ہمیں اپنی بیگمات کو خوش رکھنا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک صحابی کی اپنی بیگم سے لڑائی ہو گئی اور وہ اس کی شکایت کرنے کے لیے جناب عمر فاروق کے پاس گیا، اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی بیگم آپ سے لڑ رہی تھی۔ تو وہ جب واپس جانے لگے تو عمر فاروق نے دروازہ کھولا اور دریافت کیا۔ صحابی نے عرض کی، حضور میں اپنی بیگم کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، مگر یہاں تو آپ بھی اپنی بیگم سے محفوظ نہیں ہیں۔ جناب عمر فاروق نے کہا کہ میری بیگم میری غیر موجودگی میں میری عزت کی حفاظت کرتی ہے، میری خاطر اتنی تکالیف برداشت کر کے بچے پیدا کرتی ہے، اور کبھی بات تقاضۂ بشری اگر وہ مجھے ڈانٹ دے تو کیا میں اتنا کمتر ہوں کہ اس کی ڈانٹ بھی نہ سنوں؟ دوستو، خلفائے راشدین کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کبھی بیگم ہم سے لڑ لے، جھگڑ لے تو اسے معذرت کر لیا کریں۔ معذرت کرنے سے کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا، معذرت انسان کو ہمیشہ عروج پر پہنچاتی ہے۔ علامہ صاحب، میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آخر میں کوئی ایسا گر بتا دیجئے کہ میاں بیوی ایک ایسی ایڈوائس جس پہ عمل کریں تو گھر جو ہے نا جنت کا گہوارہ بن جائے۔ اس وقت جتنے موضوع پر گفتگو چلی، جیسا کہ حضرت روشنی ڈالی کہ معاشرے کے اندر خودکشی اور سوسائڈ کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، نا اتفاقی کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام معاملات کے حل بتا دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا چین، دلوں کا قرار جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری جو تکلیف ہیں یہ پہلے کی تکالیف سے کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اصحاب اکرام کا دور پڑھیں تو کچھ نہیں یہ تکالیف ہماری، اگر ہم اسلام کی غربت کا دور پڑھیں تو یہ ہماری تکلیف کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، آج ہم چھوٹی چھوٹا ہمیں منصب مل جائے، ہمیں کوئی بول دے تو ہم اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبی میں جب آپ خلیفہ راشد تھے اور جب آپ ممبر رسول پہ خطبہ دینے کے آپ میں تاخیر ہو گئی تو ایک صحابی نے اٹھ کے پوچھ لیا، کیا وجہ ہے تمہیں دیر ہو گئی؟ اب وہ الفاظ تھے، ان الفاظ کو میں نقل نہیں کروں گا، میں نہ بیان کروں گا۔ تو آپ بجائے غصہ ہونے کے آپ نے فرمایا کہ ایک چادر ہے جسے عبداللہ کی ماں یعنی میرے صاحبزادے نے دھو کے، میری بیگم نے دھو کے سکھایا تھا، وہ عبداللہ پہنتا، آج میں پہن کے تمہارے سامنے آ گیا، اور پورا مجمع جو ہے زاروں قطار رونے لگا۔ اتنی بڑی سلطنت کا حاکم اور لباس پہننے کے لیے ایک ہی، اللہ اکبر۔ اور کھانے کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، گھر کے ساتھ کی زندگی دیکھ لیجئے، لیکن ان کے دلوں میں چین اور قرار۔ اس سے پھر آپ آگے میدان کربلا پہ آ جائیں تو اللہ اکبر، اس کے دردناک واقعات تو کسی کی کانوں، ہر کسی کان سنتا ہے، ہر بندہ سنتا رہتا ہے، ان واقعات کو پڑھتا بھی رہتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ اس وقت بھی اللہ حضرت فرماتے ہیں زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اتنی مشکلات آتی رہیں اصحاب کرام پر، اللہ والوں پر، لیکن پھر بھی ان کے دلوں میں نا اتفاقیاں نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے ذکر سے جڑے ہوئے، دین اسلام سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ایک اچھا خوشحال میاں بیوی کی زندگی ہو جائے، بچے فرما بردار ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے گھروں میں دین کو داخل کر دیا جائے، اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے مطابق گزارا جائے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کس طرح گزارا کرتے تھے، ازواج مطہرات کس طرح گزارا کرتی تھی۔ دیکھیں، ایک عام جملہ بڑے لوگ کہتے بھی ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بیوی جو ہے کمپرومائز نہ کرے، صرف شوہر کمپرومائز کرے، یا یہاں کہتے دونوں طرف اسی میں لڑتے رہیں گے کہ بھائی میرا حصہ ہے، تو ہر طرف بیلنس ہونا ضروری ہے، ہر طرف، کہ اسے اپنے حصے کے حقوق یاد ہونے چاہیے، اسے اپنے حصے کے حقوق یاد ہونے چاہیے۔ میاں بیوی سے ایک دوسرے کا لباس جو ہے وہ ایپ چھپاتا ہے، لیکن آج کل کے معاشرے میں جس طرح بیوی اپنی والدہ کے گھر جا کے تو شوہر کی ماشاءاللہ تعریفوں کے پھول باندھتی ہے، پھر شوہر جو اپنے دوستوں کے پاس جا کے اپنی بیویوں کی تعریفوں کے پھول باندھتے ہیں، معاشرے میں اتنی بہرا روی کی ایک کیا ہوئی، اتنی پرسنل بات بھی ڈسکس ہوتی ہے،
इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रावी हैं हदीस के बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इन्ना अशर्रुन्नास इंदल्लाहि यौमल क़ियामती, ये लोगों में शरीर तरीन आदमी अल्लाह के नज़दीक क़यामत में वो होगा कि जिससे किसी औरत ने फ़ायदा पाया और वो अपने राज लोगों में बयान करे, या फिर वो मर्द जो किसी औरत से फ़ायदा पाए अपने राज किसी मर्द। अब ये आपने वाकई इसको बहुत ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत है यहाँ पर कि एक तरफ तो मियाँ भी अपने पर्सनल मामलों को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, अल्लाह अकबर, फहाशी को डिस्कस कर रहे होते हैं, हालांकि एक दूसरे का लिबास बना है, हत्ता कि जब मियाँ भी कुराबत करते हैं तो फरिश्ते भी अल्लाह के पर्दा फरमा देते हैं। अल्लाह इस कदर पाकीज़गी का दीन दर्ज देता है। लेकिन आज क्या है कि एक दूसरे में कोई थोड़ी बहुत नेगेटिविटी दिखी तो वो शोहर अपने दोस्तों में उसके कसीदे गा रहा है और यहाँ ज़ौजा जो है अपनी वालिदा के उसके कसीदे गा रही हैं, तो इस तरह कब एक तो गीबत और फिर शोहर की गिबत और बीवी की गिबत। देखें, माशरे के अंदर एक हमारा अलमिया है कि सामने वाले सुन के मज़े और लुत्फ़ लेते, चटकारे लेते हैं, वो कभी भी आपको जुड़ने का दर्स नहीं देंगे, तफरीक का दर्स ही देंगे, और उनका अपना इसमें कुछ नहीं जा रहा होगा बल्कि इन अज़दवाजी ज़िंदगी का बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो हमें अपने कानों को पहले तो बंद रखना चाहिए दूसरों की गिबत सुनने से, क्योंकि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं जो तुम्हारे सामने किसी और की बात करता है तो तुम्हारी बात भी किसी और से करता होगा। तो ये हमें जो है ना गौर करना है। बस इसका हल एक ही है कि अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम हमें पेश किया है, जो सुन्नत रसूल पेश की, उसके मुताबिक उसको रहनुमा बना के अपनी ज़िंदगी गुजारे तो हमारी दुनिया भी खुशखबर और आखिरत भी खुशखबर हो जाए। बिलाल भाई, आपसे मेरा यही सवाल है कि देखिए, जो मैंने अल्लामा साहब से पूछा कि इसको हम किस तरीके से निखार पैदा कर सकते हैं, इस रिश्ते में किस तरीके से बदलाव आ सकता है, ये एक अच्छा रिश्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो दौलत का मोहताज नहीं है। मैंने देखा कि बहुत गरीब मियाँ बीवी, लेकिन जब उनको देखते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है, और बहुत अमीर मियाँ बीवी लेकिन इस तरह लड़ते हैं कि इंसान अल्लाह की पनाह चाहता है। तो वो क्या एसेंस हम मिस कर जाते हैं जो रिश्ते में हम बहुत ज़रूरी है। देखेंगे अल्लामा साहब ने माशाल्लाह से दीन के हवाले से बहुत अच्छी बात की कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा में इनका कि अगर हम सामने रखें तो उनकी ज़िंदगी को हम सामने रखें तो पूरे का पूरा एक चैप्टर है। और आज जो करंट जो मौजूदा दौर है, जो करंट जो सिनेरियो है, उसके अंदर मियाँ बीवी को जो सबसे ज़्यादा ये चाहिए वो अपनी कम्युनिकेशन को जो है वो करना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने बिजनेस को एक टाइम देते हैं, वाह 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 वाह, 9 बजे से हम जाते हैं, कोई 6 बजे तक होता है, कोई 10 बजे जाता है, शाम 9 बजे तक होता है। तो इसी तरीके से एक मियाँ बीवी क्योंकि एक पटरी है, एक पार्टनर है, लाइफ के पार्टनर है, एक लिबास जो है बीवी मर्द का लिबास है, मर्द बीवी का लिबास है। उसी तरीके से एक रात को बैठकर उस पर एक वर्किंग करनी चाहिए। जिस तरह हम अपनी फिजिबिलिटी एक फोरकास्टिंग करते हैं, अपनी पूरी फिजिबिलिटी बनाते हैं कि यार हमें किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर हम ये काम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसी तरीके से मियाँ बीवी को आपस में बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि यार हमारा हम आपस में बैठेंगे और बैठ के एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताएं कि यार देखो मुझे तुमसे ये शिकायत है, उससे पूछो कि तुमको मुझसे क्या शिकायत है। तो हम उसको जब डिस्कस करेंगे और हमारी कम्युनिकेशन जब दोनों की स्ट्रांग होगी तो हम ये कहते हैं ना कि एक आइडियल कपल बन के हम सामने आएंगे। और देखें कि आइडियल कपल ही जो है ना वो आपको सामने देखें। बीवी आप जब इंसान जब सबसे बड़ी चीज़ है औरत, मैं ये समझता हूँ कि औरत की सबसे ज़्यादा कुर्बानी है। औरत अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, ऐसे शख्स के पास जिसको वो जानती भी नहीं, जिसको जानती भी नहीं, उसको छोड़कर आपके पास आती है। वो आपसे क्या मांगती है? वो आपसे कुछ नहीं मांगती है, वो आपसे इज्जत मांगती है और आपसे प्यार मांगती है। आप उसको चटनी रोटी खिलाएं मगर आप उसको प्यार से इज्जत दें और प्यार दें, वो यकीन मानो वो अपने आप को समझेगी कि भाई मैं जो है ना वो बादशाह की बीवी है। वाह वाह बिलाल भाई, ये बिल्कुल है। नाज़रीन, बिलाल भाई ने जो पुरमगज़ बात की माशाल्लाह से, 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक तो ये कि जिस तरह हम अपने बिजनेस को टाइम देते हैं कि वो फ्लोरिश करे, हमें अपने फैमिली को भी टाइम देना होगा ताकि वो रिश्ता भी फ्लोरिश करता जाए। दूसरी बात ये है कि एक औरत जो 25 साल 20 साल 18 साल अपने माँ के घर में रही है, अपने घर में रही है, कल्चर में परवान चढ़ी है, जब वो आपके घर पर आएगी तो वो 20 महीने में तब्दील नहीं हो सकती है। और आपने शादी उसको तब्दील करने के लिए बिल्कुल नहीं की। ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। जब तन्हाई में कोई शख्स अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। तो ये जो बाहर के जितने मसाइल हैं ना, उसको बाहर ही रखें। जब घर में जाएं तो एक मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होया कीजिए कि मुस्कुराना भी एक सदका है। इस उम्मीद के साथ कि इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि हम सब का अपनी फैमिली के साथ रिश्ता हमेशा अच्छा हो। इंजीनियर हुमैर मेमन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम
علیک یا حبیب اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے دغل میں زبان تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سباب چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے سباب چلے کے بعد پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے میرا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے